سر فقیر لوگ درویش اللہ والے تنہائی کو ڈھونڈتے ہیں. یہ جو تنہائی کو ڈھونڈنا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کیا یہ تنہائی سفر کی ابتدا میں کہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، یا سفر یقیناً روحانیت ایک ایسا سفر ہے جس کا انجام جو ان سے ہے وہ منزل نہیں ہے، سفر کا نام ہی روحانیت ہے، یا بعد میں بھی جا کے اس تنہائی کی کہیں ضرورت پڑتی ہے؟ یعنی اگر تنہائی چلہ ہے تو یہ آغاز کا چلہ ہے یا یہ انجام کا چلہ؟ آغاز میں تو تنہائی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس وقت انسان صرف سیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے بچہ ہے، اس کو آپ الفابیٹس پڑھاتے ہیں، اردو ہو یا انگریزی ہو، الفابیٹس سے ابتدا ہوتی ہے اس کی. اس وقت اسے مائنڈ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ اسے کچھ امیجن نہیں کرنا ہے، اسے کوئی غور و فکر نہیں کرنا ہے، اسے صرف سیکھنا ہے. اسی طرح روحانیت میں جب سٹارٹ لیتا ہے بندہ تو شروع کی سٹیج پر تنہائی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں صرف سیکھ رہا ہوتا ہے، وہاں اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں آتی. وہاں کی تنہائی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب اس کا غور و فکر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ غور و فکر جب شروع کرتا ہے تو پھر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب وہ غرق ہے اپنے خیالوں میں تو اس وقت پھر اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اس کیفیت سے باہر نہ نکالے بول کر، مخاطب کر کے. تو وہ جو آگے بڑھتا جاتا ہے اس کا استغراق بڑھتا جاتا ہے. اگر تنہا نہیں ہوگا تو وہ عالم استغراق میں نہیں جا پائے گا، اور اگر عالم استغراق میں نہیں جائے گا تو غور و فکر کا سلسلہ اس کا جاری نہیں رہے گا، اور جب غور و فکر کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا تو علم میں اس کی ایڈوانسمنٹ جو ہے، آگے بڑھنے کا سفر، وہ بہت سلو ڈاؤن ہو جائے گا. اسی لیے فقیر لوگ تنہائی کی تلاش میں رہتے ہیں. میں اکثر اسی وجہ سے کہا کرتا ہوں کہ فقیر اصل میں جس کو ہم بڑے اونچے مقام پر بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ عام آدمی سے کہیں زیادہ مجبور ہوتا ہے. وہ مجبور اس طرح سے ہے کہ اس کے اوپر پابندیاں بہت ہیں، خلق خدا کو کچھ کہہ نہیں سکتا، کسی چیز سے کسی کو انکار کر نہیں سکتا. سنت یہ ہے کہ جو آدمی اس سے ملے وہ اتنی محبت سے اس سے ملے کہ ہر آدمی اسی امپریشن میں رہے کہ یہ فقیر سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے. حسن اخلاق کا مظاہرہ اس کا عام آدمی سے 100 گنا زیادہ ہوتا ہے. یہ اس پہ ساری پابندیاں ہیں، اور ادھر مخلوق ہے کہ اسے جینے نہیں دیتی کہ ہر 10 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی اپنے غرض سے اس سے ملنے آ جائے گا، اور وہ مجبور ہے. تو اس کا آسان ترین حل لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں، خلق خدا سے دور گمنامی میں چلے جاتے ہیں کہ نہ کوئی ہمیں ڈسٹرب کرے، نہ ہمارے غور و فکر کے سلسلے کو کوئی چھیڑے. اور لوگوں سے دور بھاگنے کے اندر ایک اور حکمت بھی ہوتی ہے کہ جب خلق خدا اس کے قریب آتی ہے، بندہ علم کے خاص مقام پر گیا ہوا ہے، لوگوں کے لیے وہ نفع بخش ہے، لوگ اس کے پاس آ کے بڑے مؤدب ہو کے بیٹھتے ہیں، جھک کے سلام کرتے ہیں، اسے اس کا احترام کرتے ہیں. تو اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کا نفس پھلنا پھولنا نہ شروع کر دے یہ اتنی عزت دیکھ کے. تو جو لوگ ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ شاید میں بھٹک جاؤں تو خلق خدا سے کٹ جاتے ہیں.